یہ عورتیں کہتی ہیں کہ شاید آمنہ نے عطر لگایا ہے، عطر نہیں لگایا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نہیں اس بچے کی خوشبو ہے۔ میرے نبی کی ولادت کا ٹائم بھی عجیب، اچھا دن کو پیدا ہوتے، رات کو پیدا ہوتے، رات بھی اللہ کو عرض کر رہی ہے کہ میرے اللہ تیرا محبوب رات کو پیدا ہو جائے، تاریخ میں میرا تذکرہ ہو جائے، دن بھی اللہ پاک کو عرض کر رہا ہے اللہ میرے اللہ محبوب دن کو پیدا ہو جائے تاکہ میری بھی تعریف ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا دن بھی میں نے پیدا کیا، رات بھی میں نے پیدا کی ہے، میں تم دونوں کو خوش رکھوں گا، تمہاری تمنا کو پورا کروں گا۔ اللہ میرے نبی ایسے ٹائم کے آئے جب رات جا رہی ہے، صبح صادق ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب رات چلی جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں، اے انسان اپنے بستروں سے اڑ جاتے ہیں، پرندے گھونسلوں سے، یہ کیڑے مکوڑے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے۔ اس ٹائم پہ میرے نبی کی ولادت یہ اشارہ تھا یتیموں نہیں گھبراؤ، آپ کے اوپر سایہ شفقت کا رکھنے والا محمد آ رہا ہے۔ اس ٹائم پہ میرے نبی کی ولادت اشارہ تھا وہ ان بچیوں کو جو بچیاں زندہ زمین کے اندر دفن کی جاتی تھی، بچیوں نہیں گھبراؤ، آج کے بعد تم زمین میں دفن نہیں ہوگی۔ اللہ اس ٹائم پہ میرے نبی کی ولادت یہ اشارہ تھا او ماں باپ نہیں گھبراؤ، اب معاشرے میں تمہاری عزت ہوگی، یتیموں تم بھی نہ گھبراؤ، اب معاشرے میں تمہاری بھی عزت ہوگی۔ اس ٹائم پہ میرے نبی آئے، دنیا والوں کو یہ اشارہ تھا اب شرک اور کفر والی اندھیری ختم ہو گئی، اب نبی آ رہا ہے، اب دنیا کی چاروں کونوں میں محمد کے آنے سے خوشبو پھیل جائے۔ سبحان اللہ، آواز سے سبحان اللہ۔ میرے نبی آئے، رات کا آخری ایام یعنی صبح صادق ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے۔ اس ٹائم پہ میرے نبی آئے، آ کر کے میرے نبی کی والدہ امی آمنہ کہتی ہے ہم اتنے غریب و مسکین، طاقت نہیں تھی کہ چراغ کے اندر تیل ڈال کر کے روشنی کر سکو۔ اللہ اس ٹائم پہ میرے نبی آ رہے ہیں، جیسے میرے نبی آئے، بی بی آمنہ کہتی ہے میرا کمرہ جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جب میرا بچہ پیدا ہوا 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ میرا کمرہ روشن ہو گیا۔ اللہ میرے نبی پیدا ہوئے، بی بی آمنہ کہتی ہے میرا بچہ جب پیدا ہوا میں بیٹی دو اپنے گھر میں تھی، اللہ نے مجھے وہاں شام کے محلات بھی دکھائے، وہاں کے میں نے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھی، ادھر میرے محبوب پیدا ہوئے، نور مکے سے چلا، بی بی آمنہ کے گھر سے چلا، یہ پرواز کرتا 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 شام میں گیا۔ کیوں گیا؟ کیونکہ ابراہیم نبی جب دعا مانگی تھی، جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اللہ دعا مانگی میرے اللہ میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، ادھر مصری بھی نبی ہے، مظہور بھی نبی ہے، دعا مانگی اے میرے اللہ تیرا محبوب جو تو نے رکھا ہے، جو آخر میں آئے گا، جس کے لیے تو نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، وہ بھی وعدہ قرآن میں لکھا ہوئے، فرما دو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے، نبیوں رسولوں اگر تمہارے دور نبوت میں میرا نبی آ جائے، تمہیں میرے نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہے،
تمہاری شریعت نہیں چلے گی، تمہاری کتاب کی تعلیم نہیں چلے گی، تمہارا کلمہ نہیں ہوگا، تمہیں میرے نبی کے اوپر ایمان بھی لانا پڑے گا، تمہیں میرے نبی کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ نے کہا نبی و رسول تم اقرار کرتے ہو؟ ہاؤ ہمارے رب ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو قالوا اقررنا، تم اقرار کرو میں بھی اقرار کرتا ہوں، میں تمہارے وعدے پہ گواہ ہوں۔ اللہ میرے نبی آدم کے دور میں بھی نہیں آئے، نوح کے دور میں بھی نہیں آئے، ابراہیم کے دور میں بھی نہیں آئے، اسماعیل کے دور میں بھی نہیں آئے، موسیٰ کے نبوت والے دور میں بھی نہیں آئے، ہارون کے دور میں بھی نہیں آئے، داؤد، سلیمان، یوسف، یعقوب، اسحاق، عیسیٰ کسی نبی کے دور میں نہیں آئے، لیکن اللہ نے وعدہ جو لیا تھا، اللہ سیدھا نگر کے علاقے کے مسلمانوں، اللہ نے معراج والی رات اللہ نے فرمایا جبریل جی میرے رب العالمین جاؤ فرشتوں کو کہہ دو کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ قطاریں بنا کر کے کھڑے ہو جاؤ، میرا نبی آ رہا ہے۔ جبریل اکیلے نہیں جانا، اللہ کس کو لے کے جاؤ؟ 70,000 نورانی فرشتوں کو لے کر کے میرے نبی کے دروازے پہ پہنچ۔ سبحان اللہ میں سستی میں جا کر کے بنو عقل والوں کو کیا کہوں گا کہ کراچی والے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ تو علامہ اظہر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کو ہمارے ساتھ ضرور چلنا ہے، ہمارے پروگرام میں آپ کو شرکت ضرور کرنی ہے، ورنہ میرے بنو عقل میں آج بھی پروگرام تھا، میں نے ان کو بھی جواب دیا، اور ابھی مجھے تقریر کے بعد پھر واپس بنو عقل مجھے سفر کرنا ہے، کل صبح کو پھر مجھے سکھر کے علاقے میں کہیں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہو گے تو میں جلدی اپنی بات کو جو نا سمیٹتا جاؤں گا۔ سارے نبی اللہ نے کہا جبریل سارے نبیوں کو کہو بیت المقدس میں جمع ہو جائے، میرا نبی آ رہا ہے۔ جبریل اکیلے نہیں جانا، اللہ کس کو لے کے جاؤں؟ 70,000 فرشتوں لے کر کہو میرے نبی کے دروازے پہ جاؤ۔ اللہ جبریل آئے، جنت سے سواری براق لے کر کے آئے، دیکھا تو میرا نبی آرامی ہے، اللہ محبوب نبی تو آرامی ہے، نیند کر رہے، ہاتھ سے اٹھو یا محمد اٹھو یا رسول اٹھو۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو صرف نوریوں کا سردار ہے، جس نبی کے پاس گیا ہے یہ نوریوں کا سردار، آبیوں کو خاکیوں کا سردار، پوری کائنات کا سردار ہے۔ اللہ وہ محبوب کو کیسے جگاؤ؟ نیند پڑا ہے۔ اللہ میں نے علماء سے سنا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل اپنے ہونٹ لے کر کے میرے نبی کے تلووں کو بوسا دیتا جائے گا، میرا نبی خود جاگ جائے گا۔ حضرت جبریل نے آ کر کے میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو بوسا جو دیا نا، میرا نبی جاگ پڑا۔ آپ نے فرمایا جبریل خیر تو ہے؟ آدھی رات کو آیا ہے، خیر تو ہے؟ کون سی رات ہے؟ کہنے لگا وصل اور وصال کی رات، عروج اور میلاد کی رات۔ میرے محبوب آپ اٹھے، میرا نبی اٹھا، آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز 2 رکعت نفل پڑھی، آپ سامنے آئے سواری کے سامنے جس کا سفید کلر، جو اس کا قد گدھے سے بڑا گھوڑے سے کم، خچر جتنا، اتنا تیز جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اپنا قدم رکھتا تھا۔ اللہ میرے نبی آئے، ادھر سے جبریل نے ایک ہاتھ اس براق کے مہار میں ڈالا تھا، ایک ہاتھ میرے نبی کی پاؤں کے نیچے۔ جب میرے نبی سواری پہ چل رہے ہیں، وہ جو خچر جو براق کودنے لگا، چھلانگیں لگانے لگا، اللہ براق کو جبریل کہنا یا براق واللہ ما رکبک مثلہ، یہ براق تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیوں کود رہا ہے؟ کیوں چھلانگیں مار رہا ہے؟ تجھے پتا ہے تیرے اوپر ایسی ہنسی سوار ہونے والی ہے جو اس سے پہلے کوئی ایسی ہنسی تیرے اوپر سوار نہیں ہوگی، بعد میں بھی نہیں ہوگی۔ تو میں نے علماء سے سنا ہے وہ براق بول کر کے کہتا ہے جبریل مجھے کیوں ڈانٹتا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا تھا جنت کے براقوں میں تم میں ایک براق ہوگا جو معراج والی رات میرے محبوب کو اپنے کندھوں میں اٹھا کر کے میرے پاس لے آئے گا۔
ٹھاکے مار رہا ہوں کہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے کہ میرے اوپر کائنات کا سردار آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ سوار ہو رہا ہے۔ میرے محبوب چڑھے، چلتے مدینے میں آئے یسرب، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اترو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ میرے محبوب اترے، جبریل پوچھنے لگا میرے محبوب آپ کو پتہ ہے آپ نے کون سی جگہ پہ نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا جبریل میں نہیں آیا۔ کہنے لگا محبوب یہ یسرب کا علاقہ ہے، ان قریب آپ ہجرت کر کے آؤ گے، جیسے آپ کے پاؤں مدینے میں پڑیں گے تو یسرب سے تبدیل ہو کر کے مدینہ منورہ بن جائے گا۔ میرے محبوب کہتے میں آگے چلا، پھر جبریل نے کہا اترو، یا رسول اللہ صحیح تشریف رکھو۔ آپ اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ پھر جبریل سوال کرنے لگو یا رسول آپ کو پتہ ہے آپ نے کون نفل پڑھو؟ آپ نے فرمایا جبریل میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی۔ کہنے لگا میرے محبوب یہ طور سینا پہاڑ ہے جہاں پہ موسیٰ نبی اللہ سے بات کرتا تھا۔ اللہ کراچی کے سیدھا نگر کے علاقے کے مسلمان میرے نبی فرما دے آگے چلے، پھر بیت اللہ جہاں پہ عیسیٰ نبی پیدا ہوئے تھے، آگے چلتے مصر کے اوپر پرواز کرتے آپ نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ جنت میں پہنچے، صحیح جنت میں تو نہیں پہنچے۔ آپ نے فرمایا یہ خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل کہنے لگا میرے محبوب یہ مصر کا علاقہ ہے جہاں پہ فرعون کی حکومت تھی، اس کی ایک نوکرانی تھی جس کا نام بی بی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ اپنے دل میں پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، دل میں ایمان لایا تھا۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی دیتے دیتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے اللہ اکبر۔ جیسے اللہ اکبر کا آواز بی بی مسعود کی زبان سے نکلا تو بھاگتی گئی نوکرانیاں، کہنے لگی فرعون تو کہتا ہے میں رب ہوں، وہ تو مسعود اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے، آگے پکڑ کے آؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں جب انبیاء نے توحید کی دعوت دی تھی نا، جس نے اس دور میں توحید کو قبول کیا ایسے سمجھو تو اپنے ہاتھ میں انگاروں کے لینے کے برابر ہے، اتنی تکالیف آتی تھی۔ تو بی بی مسعود کو فرعون نے منگوایا، کہنے لگا مسعود مجھ سے بھی بڑا کوئی خدا دے پائے کیا؟ بی بی مسعود کہتی ہے فرعون تو رب نہیں، تو کھاتا ہے، میرے اللہ کھانے سے پاک ہو، تو نیند کرتا ہے، اللہ نیند کرنے سے پاک ہو، تو پانی پیتا ہے، اللہ پانی پینے سے پاک ہو، تجھے 2 بیویاں ہیں، اللہ بیویوں سے پاک ہو، تو تیرے پاس تو رشتہ داری ہے، اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہو۔ بی بی مسعود تو چھوٹی بیٹی تھی، دودھ پینے والی، اللہ اس فرعون ظالم نے اپنے نوکروں کو کہا جلدی کرو، اے بڑی بڑی آگ جلاؤ، اس کے اوپر بڑی دہی کی صورت میں بڑی جیسے بڑی آگ کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا جس میں پکوڑے پکوڑے ہیں، ایسی بڑی اس میں تیل ڈالا، نیچے سے آگ تو تیل ابلنے لگا، اسے چھوٹی بچی کو پکڑ کر کے اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا، سیکنڈوں میں وہ بچی چھوٹی سی بچی پکوڑے کی طرح بالکل پک گئی، رونے لگی، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئی، رونے لگی، اس آواز آیا چھوٹی بچی نے تیل کے گرم تیل سے اعلان کر کے کہا میری اماں تو حق پہ ہے، اماں تو حق پہ ہے، اس کے دامن کی ظلم کی اس میں بات میں نہیں آنا، اس ظلم کی ظالم کی بات نہیں ماننا، امی آجا یہ بظاہر تو گرم تیل ہے، اندر جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ تو جبریل کہتا میرے محبوب وہ بی بی مسعود کو بھی اس ظالم نے شہید کیا، اس بیٹی اور ماں کو یہیں پر دفن کر کے اوپر گرم تیل ڈال دیا تھا۔ میرے محبوب ان دونوں کی قبروں سے اللہ آپ کو جنت کی خوشبو سکھا رہے ہیں، ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بات ویلی اور بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے بھی کہا فرعون تو رب نہیں ہے، میرا تو رب ہے جو موسیٰ کا رب میرا رب،
बीबी आसिया ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह का ऐलान कर दियो। फिरौन ने कहा आसिया ये क्या कर रही है? लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि तुझे तो तेरी बीवी भी खुदा करके नहीं मान रही है, हम तुझे माबूद कैसे माने? अल्लाह बीबी आसिया को उसके कहा के जल्दी करो, इसके लिबास तन से उतारो। पासाना लिबास उतार दिया, हाथ में झाड़ू दी कि घर में झाड़ू दो। कभी बीबी आसिया ने कभी झाड़ू नहीं दी थी। अल्लाह बीबी आसिया को जमीन पे लटा करके हाथों में पांव में कील डाल दी, ऊपर पत्थर लेकर के गिराया। आसिया कलमा छोड़, तेरा मरहम पट्टी करूंगा, इलाज करूंगा, तू फिर सो बादशाह बन जाएगी। बीबी आसिया ने आंखें बंद करके अल्लाह को फरियाद की। अल्लाह ने वो फरियाद कुरान में मेरे महबूब नबी की बात भेज दी। إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. बीबी आसिया ने आंखें बंद करके अल्लाह को शिकायत की, मेरे अल्लाह ये जालिम तो पत्थर लेकर के मुझे मारना चाहता है। मेरे अल्लाह मैं आसिया तो इसे अर्ज करती हूँ, अल्लाह मुझे जन्नत में थोड़ा सा टुकड़ा दे दे, थोड़ा सा टुकड़ा दे दे। अल्लाह ने फरमाया आसिया घबरा नहीं, घबरा नहीं, मेरे रहमत के फरिश्ते जन्नत के रुमाल लेकर के तेरे ऊपर पहुंचे हैं, तेरी सांस निकलने की देर है, आंख खोल तो मैं दरमियान से सारी रुकावटें हटा करके तुझे जमीन पे मैं अल्लाह तुझे जन्नत का महल का नजारा करवा। मेरे नबी सफर कर रहे हैं, ये अपनी बात में आ रहा हूँ। आदम मौला अब्दुल करीम साहब आ गए, बस मैं मुख्तसर बात को समेटता रहा हूँ। तो मेरे महबूब मेराज वाली रात चलते चलते बैतुल मुक़द्दस में आए, जहाँ पे 1.25 लाख अंबिया मौजूद। जिब्रील आए, जिब्रील ने आज़ान दी, मुसल्ला खाली, आदम सफीउल्लाह भी मौजूद, नूह नजीउल्लाह भी मौजूद, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मौजूद, सारे नबी मौजूद। मेरे नबी मुसल्ले पे आए, मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है। अल्लाह ने वो वायदा जो आलम अरवाह में सारे नबियों सारे रसूलों से लिया था, अल्लाह ने वो वायदा मेरा जो वाली रात पूरा करवाया। तो अर्ज करने का मतलब ये है, मेरे नबी आए, इनकलाब आ गए। मेरे नबी से आने से बुतो सारे बुत जो थे वो सारे सजदे में गिर गए। मेरे महबूब की वादा कहती है, मेरा बच्चा मोहम्मद जैसे आया तो मैं बात अर्ज करो तो शाम होली। मेरे महबूब मक्के में पैदा हुई, वो नूर चलता चलता शाम में आया, क्योंकि वहाँ इब्राहिम नबी की कब्र थी। उसने दुआ मांगी थी, अल्लाह तेरा महबूब जो आखिरी है मेरी औलाद में से आ जाए। अल्लाह ने इस नूर के जरिए इब्राहिम नबी को पैगाम दिया, इब्राहिम जिस नबी के लिए तूने दुआ मांगी थी आज वो मक्के के अंदर पैदा हो चुका है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मिलकर के सुभान अल्लाह कहो, इकट्ठे सब सुभान अल्लाह कहो। क्योंकि शाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र थी। अल्लाह ने इब्राहिम को भी पैगाम दिया, इब्राहिम जिस नबी के लिए तूने दुआ मांगी थी ना, आज वो नबी मक्के के अंदर पैदा हो चुका है। बीबी आमना कहती है, जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ ना, सजदे में चला गया। कहाँ गया? कहाँ? सजदे में। तो ये मेरे नबी ने इशारा किया कि मैं मोहम्मद बिन ला तुज़ा मनात वद सवा यगूस यऊक की इबादत के लिए नहीं आया, मैं इबादत एक अल्लाह की करने के लिए आया। मेरे महबूब पैदा हुए, जो बुत थे ना वो खुद ब खुद गिर गए, सजदे गिर गए। एक नौजवान यमन का नौजवान आया बुत खाने में, जहां उनके माँ बाप बुत पड़े थे, देखा तो सारे घिरे हुए सब सजदे में। एक को उठाया, दूसरे को सीधा किया तो पहला गिर गया, दूसरे को छोड़ करके तीसरे को सीधा किया तो दूसरा गिर गया। आया घर,
بیوی کو کہتا ہے ہمارے معبودوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سارے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، سب زمین پہ پڑی ہوئی۔ وہ تو توریت کی بھی پڑی ہوئی تھی، انجیل کی بھی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ میرے نبی کی تعریف توریت میں بھی لکھی تھی، انجیل میں بھی، زبور میں کھول کر کے کہتی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ کہتی ہے میرے شوہر، میرے خاوند، آپ کے بعد ہمارے معبود کبھی سیدھے نہیں ہوگے، کیونکہ ان بتوں کو توڑنے والا محمد پیدا ہو گیا۔ نبی آئے، بت خود بخود گر گئی۔ میرے نبی آئے، نوشیروان میں محل کے 14 گنگر اوپر سے جو بڑے مینار بنے ہوتے وہ گر گئے۔ نبی آئے جو فارس میں 1000 سال سے کبھی آگ نہیں بجھی تھی، میرے نبی پیدا ہوئے، خود بخود بجھ گئی۔ اور میرے نبی پیدا ہوئے، مکے کی گلی گلی میں میرے نبی کے آنے سے خوشبو پہنچ گئی تھی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے میرے نبی جس راستے سے گزر جاتے تھے نا، 3 دن اس راستے سے خوشبو آتی تھی، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے محبوب نے اس گلی سے پرواز، اس گلی سے گزرے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو خوشبو، جب مکے میں پیدا ہوئے تو مکے کی گلی گلی میں میرے نبی کے آنے سے خوشبو پہنچ گئی۔ خواجہ عبدالمطلب باہر نکل کے دروازے پہ دیکھا تو سارے مکے کے سردار اور رئیس دروازے پہ، کہتا ہے خیر تو ہے، تم سارے میرے دروازے پہ۔ کہنے لگے عبدالمطلب تیرے گھر سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے، کیا کی دیر نہیں کی، اندر گئے، میرے نبی کو لے کر کے آئے۔ اللہ قوم والوں کو کہتا ہے قوم والوں میں نے کوئی عطر کی دکان تو نہیں کھولی، بات یہ ہے میرے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے جس کی خوشبو اللہ نے تمہارے گھروں تک پہنچا دی ہے۔ دیکھ کر کے کہنے لگے عبدالمطلب کتنا حسین و جمیل بچہ ہے، ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا، سارے تعریف کر رہے ہیں۔ اور جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے تو خواجہ عبدالمطلب بھی کہتا ہے میں بھی ملکوں کا سفر کرتا ہوں تجارت کا، ایسا حسین جمیل بچہ، ایسا حسین و جمیل شخص میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اور دائی کہتی ہے میں بھی ہوتی ہوں موجود، جو بچہ ہے جب میں جنواتی ہوں میں ہوتی ہوں، میں نے بھی ایسے کسی بچے کو ایسے کا جنم نہیں دلوایا۔ اور بی بی آمنہ بھی کہتی ہے میں نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا۔ جبریل بھی آیا کہتا ہے میں نے 1.25 لاکھ نبی بھی دیکھے، اس کی امت بھی دیکھی، ایسا حسین میں جبریل کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آیا جبریل، ایمن، عبدالمطلب، آمنہ، جب میں نے محمد جیسا حسین اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا ہے تو تمہاری آنکھیں دیکھیں گی کہاں؟ آخر والے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، سب مل کر کے کہو سبحان اللہ۔ آواز سے سبحان اللہ کرے گا، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو جلد مدینے پہنچائے گا۔ میرے نبی کو دیکھ کر کے سردار مکے والے کہتے نام رکھیں ہم۔ بی بی آمنہ کہتی ہے خبردار، تمہیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ میرے بچے کا نام رکھو؟ تمہیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے دیا ہے اس نے نام خود مجھے رکھ کے دیا ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے جب میرے پیٹ میں تھا اب چلتی تھی پہاڑ بھی سلام کر دیتے، چلتی تھی ککر اوپر بادل میرے سایہ کر دیتے، چلتی تھی یہ درخت مجھے سلام کرتے تھے اور آواز کرتی تھی آمنہ مبارک ہے، آمنہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام معمولی بچہ نہیں، یہ پہلے والوں آخر والوں سب کا سردار ہے۔ آمنہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے اس کا نام رکھنا فسمی محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے میرے محبوب کے نام میں کتنا اثر رکھا ہے، مسلمان لے، کافر لے، دوست لے، دشمن لے، اپنا لے، پروا لے،
پہلے یہ ہونٹ 2 مرتبہ ملیں گے، مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اس کے بعد اس کے منہ سے نکلے گا محمد کو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے، 1 مرتبہ درود ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو میرے اوپر درود کثرت سے پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے قریب ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا، پھر میرے اوپر حق ہے کہ میں محمد پڑوسیوں کی شفاعت کروں۔ محمد کی معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ ایسے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جس کی آدم تعریف کرے، جس کی نوح تعریف کرے، ابراہیم تعریف کرے، اسماعیل تعریف کرے، موسیٰ عیسیٰ تعریف کرے، جس کی سوا لوح نبی تعریف کرے، ولی غوث قطب ابدال جس کی تعریف کرے، انسان جن جس کی تعریف کرے، پکھی پرندے، یہ جو زمین پہ جو بھی مخلوقات ہے، جو بھی سارے مل کر کے میرے نبی کی تعریف کرے، اس کو صرف محمد نہیں کہا جاتا، ایسے کہو جس کی پوری کائنات تعریف کرے، جس کی خود خدا بھی تعریف کرے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ یہ قرآن کھولو، علماء بیٹھے ہیں، علماء سے تم پوچھ لو، اللہ نے میرے محبوب کی ہر ادا ہر تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی ہے۔ بتا دوں نبی کی تعریف قرآن سے تھوڑی سی بتا دوں؟ بیٹھنے کا موڈ ہے یا تھک گئے ہو؟ جو نہیں تھکے تو آواز سے سبحان اللہ کہہ دے۔ آؤ مختصر بات، اس نبی کے اخلاق کی تعریف قرآن دے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس نبی کی رحمت کا بیان قرآن دے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس نبی کی آنکھوں کا بیان قرآن دے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اس نبی کی زبان کا بیان قرآن میں لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اس نبی کی ایک ختم نبوت کا بیان قرآن میں اللہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس نبی کی زلفوں کا بیان قرآن میں اللہ فرماتے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس نبی کے سینے کا بیان قرآن میں اللہ فرماتے علم نصرح لک صدرک، وہ نبی مکے کی گلیوں میں گھومے، اللہ مکے کی گلیوں کا قسم قرآن میں اٹھے، فرماتے لا اقسم بہذا البلد، میرے اللہ مکے کی زمینوں کے مکے کی گلیوں کی قسم تو کیوں اٹھاتا ہے؟ بیت اللہ ہے نہیں میرے محبوب، بیت اللہ تو پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم ہے نہیں یہ پہلے تھا، صفا مروہ بھی پہلے تھا، یہ آب زمزم کا کنواں بھی پہلے تھا، اللہ مکے کی زمین کی مکے کی گلیوں کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرماتے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تو جو مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہے اس لیے میں اللہ مدینے کی گلیوں کی قسم قرآن میں اٹھاتا ہوں۔ سمجھئے میرے نبی کی ہر ادا، اے میرے نبی کی ہر ادا، اور میرے نبی کی چادر، میرے نبی چادر پہنے، اللہ چادر میں چادر کا بیان قرآن میں فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آخر میں سبحان اللہ میں بالکل سبحان اللہ نہیں آ رہی، یا تو سب تھک گئے ہیں یا سردی آ رہی ہے، آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نبی کمبل پہنے، اللہ کمبل کا بیان قرآن میں یا ایھا المدثر، اور اس نبی کے دانتوں کا بیان قرآن میں یاسین، اس نبی کی ہر ادا قرآن میں، اس نبی نے بدر کے موقع پہ اور زمین سے پتھروں کی کنکروں کی مٹھی بھر کر کے کافروں کی طرف پھینکی، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے محبوب یہ کنکروں کی مٹھی بھر کے آپ نے نہیں پھینکی بلکہ خدا نے خود پھینکی۔ تو محمد آخری بات کر رہا ہوں،
محمد یعنی جس کی پوری کائنات تعریف کرے، جس کی خود خدا بھی تعریف کرے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ سیتا نگر والوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اعلان فرمائیں گے یا محمد، او لاکھوں کے تعداد میں جن کا بھی نام محمد ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں تجھے نہیں بلا رہا، میں تو اپنے محبوب محمد کو بلا رہا ہوں۔ کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ نے محبوب کی محبت میں ہمارا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ اعلان فرمائیں گے اگر شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی جب سچی توبہ کرے گا تو اللہ شرک جیسا گناہ بھی بخشے گا، معاف کرے گا۔ اگر شرک نہیں کیا باقی جو گناہ ہیں چھوٹے سے، میں تمہارے درگزر کر کے اعلان فرماتا ہوں فرشتوں جس کا بھی نام محمد ہے ساروں کو لے کر کے جنت میں پہنچا کے آ جاؤ۔ اور ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ اداکاروں کے، فنکاروں کے، بدماشوں کے۔ میرے نبی نے تو کہا افضل اسماء عبداللہ، عبد الرحمن یا دوسرے انبیاء کے نام محمد نوح، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل۔ جب نبی کے نام کی تم سلسلہ رکھو گے نا، محمد کے نام کو اپنے نام سے ملاؤ گے تو قیامت کے دن اس نام کی وجہ سے بھی نجات مل جائے گی۔ میرے نبی اس کائنات میں آئے، میرے نبی کے آنے سے انقلاب آ گئے۔ جو ماں باپ کے نافرمان تھے، میرے نبی نے فرمایا جو بچہ ماں باپ کے چہرے کی طرف شفقت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ ایک حج ایک عمرہ قبول کا ثواب اس بچے کے اعمال نامے میں لکھوا دے گا۔ اور جو کوئی کسی یتیم کا بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے گناہ معاف، اتنے جنت میں درجے بلند۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا۔ آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے اور میرے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی، ٹائم ہوتا تمہیں پتا تھا لیکن مجھے واپسی سفر کرنا ہے، میرے نبی نے کہا جس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی، خیر البطن، اچھا پیٹ ہے، اگر دونوں کا نام اچھا رکھا، مناسب جگہ پہ ان کا رشتہ کروایا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور میرے نبی نے عملی بھی کر کے دکھایا، جب میرے نبی کے گھر پہ بی بی فاطمہ الزہرا، جس کے لئے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جب میرے نبی کے گھر پہ آتی تھی نا، میرا نبی اٹھ کر کے اما فاطمہ کا استقبال کرتا تھا اور اپنی جگہ پہ بٹھاتا تھا، پیشانی پہ بوسہ دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگی ابا جان آپ اٹھتے کیوں ہو، آپ تکلیف کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل آیا تھا، یہ پیغام دے کے گیا کہ محبوب یہ تیری بیٹی عام عورت نہیں ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، قیامت کے دن جب تک فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ میری بیٹی جب اللہ نے تیرا اتنا مقام کیا ہے تو میں تیرا ابو اٹھ کر کے تیرا استقبال کیوں نہ کروں؟ اس نبی نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں واپس آ رہے تھے تو اللہ نے پیغام دیا یا محمد مر امتک اکرموا الصلاۃ، میرے محبوب جا رہے ہو نا، اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ 3 آدمیوں کی عزت کرنا، الوالد ماں باپ، الحافظ العالم عالم حق کے عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا علماء بے محمد کے سینے کے بال ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب کے سب عالم بن جاؤ،
आलिम नहीं बनते तो तालिब बन जाओ, तालिब नहीं बन जाते तो सामी इनकी बातें सुनो, बातें सुनने का भी टाइम नहीं है। और मुहिब्बा, आलिमों के साथ मोहब्बत करो, आलिमों के साथ प्यार करो, आलिमों के साथ अपने ताल्लुक रखो और पांचवा नहीं बनना। आपने फरमाया अगर पांचों हो जाओगे फतुहलक तो फिर तुम हलाक हो जाओगे। सुभान अल्लाह। चार, मेरे नबी ने कहा या आलिम या तालिब या सामी या मुहिब या सुनने वाले या मोहब्बत वाले, पांचवें नहीं बनना। तो दूसरा पैगाम अल आलिम, आलिम की इज्जत, व हामिलुल कुरान, ये कुरान वाले। आज देखा छोटे छोटे फूल जैसे छोटे छोटे बच्चे, आज उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उनके सर पे आज उलमा ने दस्तार बांधी। आप उलमा से ये बात सुन सकते